حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کا مصداق ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو علی کل شیء قدیر ہے. وہ پروردگار عالم جو اپنے بندوں پر ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے. ایک ماں کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی ہے. تو پھر سوچیں وہ پروردگار کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا اپنے بندوں کے لیے محبت کا کیا عالم ہوگا. یہ ہماری کم ظرفی ہے، ہماری کم عقلی ہے کہ ہم خداوند عالم کی محبت کو سمجھ نہیں پاتے. ہمارے ساتھ کبھی کچھ غلط ہو جائے، ہم کسی مشکل میں گھر جائیں، ہم فوراً ہی اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی مشکل میں ڈال دیا، جبکہ اللہ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے کہ اگر وہ ہمارے عیبوں کو نہ چھپائے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے عیب ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو جائیں تو کوئی ایک دوسرے کی تدفین نہ کرے، ایک دوسرے کو غسل و کفن تک نہ دے. یہ کرم ہے اس پروردگار کا، اس ستار کا کہ جو ہمارے عیوب کی اس طرح پردہ پوشی کرتا ہے. اور ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. فرشتے اس کی خدمت میں ہر لمحہ ہمارے نامہ اعمال لے کر پیش ہوتے ہیں، لیکن اس کی رحمت میں کمی نہیں آتی ہے، اس کی نعمت میں کمی نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جا کر رہنے لگیں اور اس صاحب خانہ کی اطاعت نہ کریں، اس کی فرما برداری نہ کریں، اس کے حکم کے برخلاف عمل کریں تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. ظاہر ہے ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس کے گھر میں بھی رہ رہے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہم اپنی حرکتوں میں اور اضافہ کر دیں، اپنی نافرمانیوں میں اور زیادہ تجاوز کر بیٹھیں تو وہ ہمیں اپنے گھر سے نکال دے گا. لیکن کیا کہنا اس ذات کا
کہ اپنے بندوں کے اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے زمین سے نکل جاؤ، میرے آسمان سے ہٹ جاؤ، کبھی نہیں کہتا، میری کائنات کو چھوڑ دو۔ اور امام علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری حکومت سے بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اور بھاگ کر جائیں۔ پروردگار عالم کا اتنا کرم ہے ہم انسانوں کے اوپر کہ اس نے جب ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو پہلے ہادیوں کا انتظام کر دیا تاکہ پروردگار عالم سے کل کو روز آخرت بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار عالم ہم تو جانتے ہی نہ تھے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تم چاہے شکر گزار بن جاؤ چاہے کفر اختیار کر لو۔ تو یہ وہی مثال ہو گئی جو میں نے پہلے دی کہ آج ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، ہم اللہ پر الزام ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں نہیں گرفتار کرتا مشکل میں، اللہ تو ہمیں مشکل سے نکالنے والا ہے۔ وہ خود کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، پروردگار کیسے مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ پروردگار کی جس نے ہمارے لیے قرآن جیسی ہدایت سے بھری ہدایت کے سرچشمے کو ہمارے درمیان، ہم انسانوں کے لیے ایسی کتاب کو بھیجا کہ تا قیامت جس سے استفادہ کر کے ہم اپنے آپ کو اشرفیت کی اس منزل پر رکھ سکتے ہیں کہ جس منزل کے عنوان سے پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا۔ وہ کتاب، وہ عظیم کتاب کہ جس کو ہم صحیح سے سمجھ کر اپنے عقیدوں کو بھی درست کر سکتے ہیں، اپنے عمل کو بھی درست کر سکتے ہیں، اپنی عقل کو بھی صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہی کتاب ہے، یہ اسی خدا کا کلام ہے کہ جس میں بارہا دعوت فکر دی گئی ہے۔ افلا تعقلون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یتدبرون، پروردگار نے بارہا ہمیں فکر کرنے کی دعوت دی۔ سوچو، عقل سے سوچو کہ تم جو کر رہے ہو، جو عمل انجام دے رہے ہو، آیا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ ہمارے بہت سے ایسے عمل ہیں کہ جس کو ہم انجام دیتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس عمل کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو ہم نے عقیدے کی شکل میں ڈھال رکھا ہے۔ عقیدہ کہاں سے اٹھایا ہم نے؟ عقل سے اٹھایا، قرآن کی آیتوں سے اٹھایا، معصومین کی احادیث سے اٹھایا، رسول کے فرمان سے اٹھایا؟ نہیں۔ کس سے اٹھایا؟ گھر کی پرانی رسموں سے اٹھایا کہ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ میرے والد صاحب یہ عمل کو انجام دیتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہاں سے ہم نے اپنا عقیدہ سلیکٹ کر لیا ہے۔ عزیزان محترم، آج عقیدوں کے بازار لگے ہوئے ہیں، بھرمار ہے عقیدوں کی، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس عقیدے کو چوز کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ عقل کے معیار پر تو کوئی آنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ کچھ احادیثیں لے کر آ جاتے ہیں، کچھ ایسی روایت لوگ لے کر آ جاتے ہیں کہ دیکھیں رسول نے فرمایا ہے، لیکن عزیزان محترم یہ بھی ہماری عقل کا ایک معیار ہے کہ ہم کسی بھی حدیث کو، کسی بھی روایت کو اور کسی بھی قرآن کی آیت کو اس نظریے سے نہیں سمجھتے ہیں کہ جس نظریے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، کس کنٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنے عقیدوں سے مطلب ہے، اور بالخصوص ہمیں اس چیز سے مطلب ہے کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے، ہم عمل سے پیچھے رہیں۔ آج کیا حالت ہے معاشرے کی؟ اسلامی قوانین بہت کم ہیں، بنے بنائے ہوئے عقیدے جو ہیں ان کے قوانین لاگو ہیں، سب اس کو اپلائی کر رہے ہیں، سب اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ
اسلام کو کبھی مسلمانوں سے مت سمجھو، کیونکہ مسلمان کچھ اور ہیں اور اسلام کچھ اور ہے. اور بے شک آج ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جب ہم اسلام سے ریلیٹڈ اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں دقیق مطالعہ کرتے ہیں، ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، احادیث، روایت، آیات کو صحیح معنی میں سمجھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں مسلمان کا عمل اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں، جس طرح سے ہم عام الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، تو وہی حال آج معاشرے کا ہے کہ اسلام کے قوانین میں، اصل اسلام میں، اور مسلمانوں کے عمل میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. اسلام کچھ کہتا ہے، ہم کچھ اور عمل کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ تم مختصر ترین عقد کرو، مختصر سا نکاح کرو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہائی فائی شادیاں کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کے رونا روتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے. اگر آپ اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں تو آپ بالکل ہر کام کو بآسانی انجام دے سکتے ہیں. عزیزان محترم، اسلام ہماری زندگی کو آسان بنانے آیا ہے، ڈیفیکلٹ بنانے نہیں آیا. ہم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو ڈیفیکلٹ بنا لیا ہے. اور پھر وہی بات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ پر الزام ڈالتے ہیں، ہماری تو قسمت خراب ہے، ہم بدقسمت ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ویسا نہیں کر سکتے. ارے آپ اسلام کی راہ میں قدم رکھ کے تو دیکھیں، آپ اسلام کے مطابق عمل کر کے تو دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری قسمت خراب ہے، نہیں کہہ سکتے تب آپ، کیونکہ اسلام نے ہمارے لیے ایسے آسان قوانین بنا رکھے ہیں کہ جس پر اگر ہم واقعاً عمل کر لے جائیں تو ہماری زندگی اتنی آسان بن جائے گی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان محترم، مشکل اس بات کی ہے کہ آج جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس طرح کی باتیں اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں، ہم سب ان کی بات کو سنتے ہیں، ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو ہم وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ کہہ کر ارے کیا کریں، کرنا پڑے گا. ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کرنا تو پڑے گا نا. کیوں کرنا پڑے گا بھائی؟ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ ائمہ معصومین علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو آپ کو کیوں معاشرے کے بنائے ہوئے قوانین کو ماننا ہے؟ آپ مسلمان کس بیس پر ہیں؟ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے بنائے ہوئے قانون پر تسلیم ہو جانا؟ نہیں، اسلامک قوانین پر تسلیم ہو جانا. تو یا تو اپنے آپ سے مسلمان کے اس لیبل کو ہٹا دیں، آئی ایم ناٹ اے مسلم. تو اس طرح سے ہم اگر اپنا عمل رکھیں گے، ہم اپنا عقیدہ رکھیں گے، ہم اپنی عقل کو یوز نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو اتنا ڈیفیکلٹ بنائیں گے، تو ظاہر ہے ہمارے لیے یہ دنیا ایک قیامت خیز دنیا بن جائے گی. ہم اس طرح سے خوشی کے ساتھ اس دنیا میں کبھی جی ہی نہیں سکیں گے. آج جب عمل کی منزل آتی ہے تو ہم سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں کسی کو کہہ نہیں رہی ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں، میں بھی اس چیز میں کہیں نہ کہیں شامل ہوں. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم سب کو مل کر اس چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ جس چیز کی تاکید ہمیں اللہ کا رسول کر گیا، ہمارے ائمہ نے جس چیز کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی. ورنہ آپ سوچیں کہ وہ نورانی ہستیاں کہ جو عرش الہی پر رہتی ہوں، انہیں اس غلیظ دنیا میں آ کر غلیظ لوگوں کے درمیان رہ کر اتنا ظلم و ستم سہنے کی کیا ضرورت تھی؟ محض ہمارے لیے نمونہ عمل بنے وہ، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بآسانی جی سکیں، گزار سکیں. لیکن آج ہم اس طرح عمل نہیں کرتے ہیں. آج ہم بڑی بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں، مولا علی کے نام پر نعرے لگاتے ہیں. ایک نعرہ بڑا مشہور لگتا ہے، جہاں جہاں علی وہاں وہاں ہم. لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو ہمارا جملہ ہوتا ہے کہاں علی کہاں ہم. تو یہ تو ہمارے عمل کی منزل ہے
کہ ہم زبان سے فقط علی علی کرتے ہیں، زبان سے فقط کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ آج نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے، رسول کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ رسول کا کلمہ تو پڑھتے تھے وہ لوگ، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا تھا، اور اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ منافقون کو نازل کیا کہ دیکھو یہ تمہارا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یعنی اللہ نے بتا دیا جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یعنی جو اپنے عمل میں اور اپنی زبان میں ایک سا نہ رہے، جدا جدا رہے، عمل اس کا کچھ کہے اور وہ زبان سے کچھ اور کہے، وہ منافق ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو آج خود کو اینالائز کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو منافقین کی فہرست میں نہیں ہیں، کہیں سورہ منافقین کے مصداق ہم بھی تو نہیں ہیں، کہیں آج یہ تو نہیں ہے کہ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ہمارا عمل کسی اور چیز کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور دیکھنے کی ضرورت کیا، ہمیں دکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ موسٹلی ہم ہر اس عمل کو انجام دے رہے ہیں جو اہل بیت کے لیے باعث زینت نہیں بن رہا ہے، باعث ذلت بن رہا ہے، جبکہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ ایک چور کو امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ امام نے اس سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں نے چوری نہیں کی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی اس سے بولا کہ جو علم غیب رکھنے والا ہے۔ جب امام نے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں مولا میں نے چوری نہیں کی، امام نے فوراً حکم دیا کہ اس کو 20 کوڑے مارو۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا گھبرا گیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا مولا نے فرمایا اس کو 40 کوڑے مارو۔ یہ سننا تھا کہ وہ چور کہنے لگا مولا سفارش میں تو سزا کم ہو جاتی ہے، آپ نے تو میری سزا بڑھا دی۔ امام نے کہا کہ 20 کوڑے تیری چوری کے اور 20 کوڑے اس کے لیے کہ جو تو میرے نام پر غلط کام انجام دے رہا ہے۔ گویا امام علی نے اس بات کو تا قیامت تک واضح کر دیا کہ دیکھو جو علی والا ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، اور جو غلط کام کرے وہ علی والا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم اہل بیت بن جائیں، آپ اہل بیت بن جائیں، معاذ اللہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے، کوئی اہل بیت نہیں بن سکتا ہے، اور نہ ہمیں اہل بیت بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کروں، پھول ہوتا ہے، فلاور ہوتا ہے، ہم کیا کبھی پھول بن سکتے ہیں؟ کیا ہم کبھی فلاور بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے، لیکن اس کی خوشبو کو درک کر سکتے ہیں، اس کی خوشبو کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کی خوشبو کو ہم لے سکتے ہیں، اپنے اندر اتار سکتے ہیں۔ تو وہی چیز یہاں پر بھی اپلائی ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کہاں علی کہاں ہم، بے شک کہاں علی کہاں ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم ان کے غلاموں کے ہی قدموں کی دھول بن جائیں، ان کے کنیزوں کی ہی قدموں کی دھول بن جائیں۔ لیکن آج ہمارے درمیان بہت بڑی کمی ہے، عقیدے کی، عمل کی اور عقل کی بھی، کیونکہ اگر صحیح عقل کا استعمال ہوتا تو ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا، اگر عقیدہ صحیح ہوتا تو ہم عمل بھی صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہوتے۔ عزیزان محترم، ہم محرم میں فرش عزا بچھاتے ہیں، اس پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے فضائل سنتے ہیں، ان کے مصائب سنتے ہیں، ان پر گریہ کرتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم فلاح پا گئے۔ بے شک ہم فلاح پائیں گے، فلاح حاصل کریں گے، لیکن جب ہمارا عمل بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ امام حسین نے کیا فرمایا تھا مدینہ چھوڑنے سے پہلے کہ میں اپنی امت کی ہدایت کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے کو ترک کر رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے۔ تو ہمیں اپنے وجود کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ امام حسین نے جو چیز ہم سے چاہی کیا وہ ہمارے اندر ہے؟
عزیزان محترم، آج 2 محرم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا نام اپنے اندر ایک ایسی کشش رکھتا ہے کہ ادھر امام حسین کا نام آتا ہے تو پورا وجود اس شخصیت کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے، ایک میجک کی طرح کام کرتا ہے حسین ابن علی کا نام۔ عزیزان محترم، یہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنے اوپر تمام ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام حسین نے عراق کا سفر کیا اور آپ راستے میں ہی تھے تو آپ کے سامنے ایک لشکر آیا جو کہ حر علیہ السلام کا لشکر تھا۔ مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، بس ایک چھوٹا سا گلمس آپ کی خدمت کے حوالے کرنا ہے کہ آپ سیرت دیکھیں اس گھرانے کی، اور اس کے بعد ہم اپنے عمل کو کمپیئر کریں اس شخصیت سے کہ جس کے نام پر ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ کہ جب یہ لشکر آیا ہے، اور یہ لشکر ایسا تھا کہ پیاس سے جاں بلب تھا، اگر کچھ دیر اور پانی نہ ملتا تو یہ پورا لشکر مر جاتا، ختم ہو جاتا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے کہا مولا یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ انہیں پانی نہ پلائیں، لیکن یہ فرزند حیدر کرار تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ ہماری ضرورت پانی کی کل کے لیے ہے، ہم ابھی پیاسے نہیں ہیں، ان کی ضرورت آج کی ہے۔ امام نے پانی پلایا، پورا لشکر سیراب ہوا، حر نے پانی پیا۔ عزیزان محترم، اگر ہم پوری داستان کربلا پر ایک مختصر نظر ڈالیں اور امام حسین پر جتنے ظلم و ستم ہوئے اس پر ایک نظر ڈالیں تو اس پورے واقعے کا اگر کوئی ذمہ دار نظر آتا ہے نا تو وہ حر نظر آتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں کون گھیر کر لے کر آیا؟ حر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین اس سرزمین پر پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں کے لوگوں سے نام دریافت کرنے شروع کیے کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا مولا اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ بتایا، مختلف نام لوگ بتا رہے تھے، لیکن حسین کو جیسے کسی خاص نام کو سننے کا انتظار تھا۔ اور اسی اثنا میں ایک شخص نے آ کر کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں، بس کربلا کا نام سننا تھا کہ زہرا کا فرزند گھوڑے سے اترا اور کہنے لگا اے بہن زینب ہماری منزل آ گئی، اور سب کے سب اس سرزمین پر اتر گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کو خریدا، اور اس کے بعد اس سرزمین کربلا کو بنی اسد کو ہبہ کر دیا، اور بنی اسد کی عورتوں کو بلا کر کہا کہ اے بنی اسد کی عورتوں ہم یہاں پر شہید کر دیے جائیں گے اور ہمارے جسم گھوڑوں سے پامال کر دیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد یزید کے خوف سے ہمیں دفن کرنے نہ آئیں، لہٰذا تم ان کو ہمیں دفن کرنے کے لیے بھیج دینا، اور اگر پھر بھی وہ تیار نہ ہو تو تم لوگ آ جانا اور آ کر ہمارے جسم پر خاک ڈال دینا تاکہ ہمارا جسم بے گور و بے کفن نہ رہ جائے۔ اس کے بعد زہرا کے لاڈلے نے بنی اسد کے بچوں کا رخ کیا، بچوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے میرے بچوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ یزیدیوں کے خوف سے یہاں تک نہ آئیں، لہٰذا تم لوگ کھیلتے کھیلتے چلے آنا اور ہمارے پامال ہوئے لاشے پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا تاکہ ہمارا لاشا بے گور و بے کفن نہ رہ جائے۔ عزاداروں، بنی اسد نے وفا کی، امام کی لاشوں کو دفن کیا۔ اس کے 3 دن کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام باعجاز امامت آئے اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کو دفن کیا۔ عزیزان محترم، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اور آپ کی زحمت
تمام کہ ہم سب جب داستان کربلا سنتے ہیں نا تو یہی سنتے ہیں نا کہ کربلا والے بہت پیاسے تھے. کبھی اکبر نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے, کبھی کسی بچے نے کہا بہت پیاس لگی ہے. ہر کسی کے لب پر یہ جملہ تھا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے, مگر زہرا کا وہ لاڈلا کہ جس کو بچپن میں اتنی پیاس لگا کرتی تھی کہ اس کی ماں اس کو اٹھ کر راتوں میں پانی پلایا کرتی تھی, تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ حسین ابن علی نے کبھی کہا ہو کربلا میں کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.